السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صدق اللہ۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے میں نے سورہ نازعات کی چند ویڈیوز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، اور اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے حیات بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے کچھ محسوس دلائل قرآن مقدس میں بیان کیے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کی ہولناکی کو پیش فرما رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پس جب بڑی مصیبت آ جائے گی۔ یہ طامہ تمہ سے بنا ہے، طامتن یہ تمہ سے بنا ہے، اور تمہ کہتے ہیں کسی چیز کا اتنا زیادہ ہونا کہ وہ چھا جائے اور ہر شے پر غالب آ جائے۔ کیونکہ قیامت کی ہولناکیاں اتنی بھیانک ہوگی کہ ہر شے کو وہ اپنے لپیٹے میں لے لے گی، اس لیے اسے طامہ سے تعبیر فرمایا کہ جب بڑی مصیبت آ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنی کوشش یاد کرے گا۔ کوشش یاد کرنے سے مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیفہ اعمال انسان کے ہاتھوں میں دے دے گا، اور جو کرتوت انسان دنیا میں کر گزرے ہیں، غلط سلط کامیں اور بری چیزیں، گناہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، جو کچھ بھی انسان کیا ہوگا اور کر کے بھول گیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب صحیفہ اعمال، نامہ اعمال اپنے بندوں کے ہاتھ میں دے گا، اس وقت وہ ساری چیزیں اسے یاد آئیں گی کہ انہوں نے کیا کیا غلط کام کیا ہے، اور آج وہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہے، نامہ اعمال میں ہے۔ چنانچہ سورہ مجادلہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور ان کو ان کے کیے ہوئے کاموں کی خبر دے گا، جن اعمال کو اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور یہ بھول گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ یعنی انسان دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہوگا اور کر کے بھول گیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو شمار کر کے رکھا ہے، نامہ اعمال میں محفوظ رکھا ہے۔ اس نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا اچھا کیا، کیا غلط کیا، وہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور فرشتے لا کر کے اس کے ہاتھ میں جیسی دیں گے، اس کو ساری چیزیں یاد آ جائیں گی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی، کہ جب بڑی مصیبت آ جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، اور اس کو انسان کو اپنے کیے ہوئے اعمال یاد آئیں گے۔ وبرزت الجحیم لمن یریٰ، اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی، یعنی دوزخ سے پردہ اٹھ جائے گا، دوزخ ہر ایک کو دکھائی دے گی۔ برزت یہ بروز سے بنا ہے، بروز کا مطلب ہوتا ہے ظہور، یعنی ظاہر ہونا۔ تو اس دن بروز قیامت جہنم اور دوزخ ظاہر کر دیے جائیں گے، یہ سب کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72 میں فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے ہر شخص دوزخ پر وارد ہوگا، یعنی ہر کسی کو دوزخ سے گزرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو دوزخ پر سے گزرنا نہ پڑے، دوزخ پر وہ وارد نہ ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم متقین کو نجات دے دیں گے، یعنی متقین دوزخ پر سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ آسانی سے کیسے گزرے، کچھ لوگ بجلی چمکنے کی طرح، کوندنے کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو تیز گھوڑے کی طرح گزریں گے، کچھ تیز ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو گرتے پڑتے ہی صحیح، ایک طویل مدت کے بعد ہی صحیح، مگر دوزخ کو پار کر لیں گے، جو عام مومنین ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ مگر اللہ آگے فرماتا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ ہم متقین کو نجات تو دے دیں گے اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے، یعنی ظالم جو ہوں گے وہ گھٹنوں کے بل اس میں پڑے ہوئے ہوں گے، اور متقین اس کو پار کر چکے ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت سورہ شعراء آیت نمبر 90 اور 91 میں فرماتا ہوں وَإِذَا أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا، یعنی وہ دن ایسا ہوگا قیامت کے دن کہ ہر طرف ہولناکیاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن متقین سے جنت قریب کر دی جائے گی، اور گمراہوں کے لیے دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ گمراہ یہ دیکھیں گے کہ دوزخ میں کس طریقے سے اس کے لیے ہولناک عذاب تیار ہے۔ اور سورہ نازعات آیت نمبر 37 سے لے کے 39 تک اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، سو جس نے سرکشی کی، حد سے تجاوز کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے دو چیزیں بیان فرمائی ہے، ایک قوت نظریہ، ایک قوت عملیہ۔ قوت نظریہ یہ ایسی قوت ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس قوت کے ذریعے انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اور پھر جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، پھر وہ انسان سرکشی نہیں کرتا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کے سامنے خود کو حقیر اور عاجز و انکساری کے طور پر جھکاتا ہے۔ اور اگر انسان قوت نظریہ کا صحیح استعمال نہ کرے، اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے، اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، اور سرکشی کرنے لگے، کبر و غرور کرنے لگے، تو یہ قوت نظریہ کا غلط استعمال ہے۔ اور ایک انسان کے پاس اللہ نے قوت عملیہ دیا ہے۔ یہ قوت عملیہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین پر عمل کرنے کے لیے اسی قوت عملیہ کے ذریعے اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کا ایک سبب ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کے فرامین پر عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو دل سے مانتا ہے، اور دنیا کی عیش و عشرت پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ اور قوت عملیہ کا اگر صحیح استعمال نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل نہ کرے، دنیا کی عیش و عشرت کو آخرت پر ترجیح دے، آخرت کو دنیا کی عیش و عشرت پر ترجیح نہ دے، تو یہ قوت عملیہ کا غلط استعمال ہے اور اس کا فساد ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فساد یہ ہے کہ انسان دنیا کے لہو و لعب اور عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے وہ گر جاتا ہے۔ اسی کو فساد، قوت عملیہ کے نظریہ کے فساد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ میں بیان فرمایا،
اور قوت عملیہ کے فساد کو وہ آثر الحیات دنیا میں بیان فرمایا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی، اس کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، اور خود کو اس کے سامنے جھکایا نہیں، اس کو سجدے نہیں کیا، سرکشی کی، کبر و غرور کیا، اور وہ آثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، یعنی قوت عملیہ کا صحیح استعمال نہیں کیا، آخرت کو دنیا پر نہیں ترجیح دیا بلکہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا کو حلال طریقہ سے سوال سے بچتے ہوئے طلب کیا، اور اپنے اہل و عیال کی کفالت کی، اور اپنے پڑوسی کی مدد کی، جائز طریقے سے حلال کمائی سے اپنے اہل و عیال کی پرورش کی اور اپنے پڑوسی کی مدد کی، تو اللہ کے رسول فرماتے وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور جس نے دنیا کو حرام طریقے سے حاصل کیا اور اپنے اہل و عیال کو حرام لقمہ کھلایا، پڑوسی کی مدد نہیں کی، اور وہ دنیا کو اس لیے حاصل کیا تاکہ وہ مالدار ہو اور لوگوں پر فخر کرے، اور ان کو اپنی شان و شوکت دکھائے، دوسرے کو شان و شوکت دکھانے کے لیے، کبر و غرور کے لیے، فخر و مباح کے لیے دنیا حاصل کیا، اپنے اہل و عیال کو حلال رزق دینے کے لیے نہیں، پڑوسی کی مدد کے لیے نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ اس حدیث کو شعب الایمان میں بیان کیا گیا، حدیث نمبر 1375 ہے، اس میں بیان فرمایا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث مسند احمد میں جلد 6 میں ہے، مسند احمد جلد 6 صفحہ 71 میں یہ حدیث مذکور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، یعنی جس کا آخرت میں گھر نہیں، اسی کا دنیا گھر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہ ہو، اور سرکار نے فرمایا اور دنیا کو وہی شخص جمع کرتا ہے جس میں کوئی عقل نہ ہو۔ یہ بھی مسند احمد جلد 6 صفحہ 71 میں یہ حدیث مذکور ہے، یعنی سرکار نے یہ فرما دیا کہ جس کو آخرت چاہیے وہ دنیا حاصل نہیں کرے گا، اور جس کو آخرت کی دولت چاہیے وہ دنیا کی دولت کے پیچھے نہ پڑے گا۔ اور سرکار کے فرمان کا مطلب یہی ہے کہ جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ دنیا کے پیچھے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری رسول اللہ کے فرامین کی طرف پیچھے بھاگے گا۔ اور ایک حدیث پاک ہے جو حسن نے مرسلن روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ یہ شعب ایمان جلد 7 صفحہ 388 میں یہ حدیث پاک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ دنیا سے محبت ہوئی تو گناہوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے، دنیا سے بیزاری ہو تو انسان آخرت سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اور ایک حدیث حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، یعنی دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، سو تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں آج عمل ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ سبحان اللہ، کتنی قیمتی بات بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں عمل ہے، یہاں پر حساب نہیں ہے، اور آخرت میں حساب ہوگا، وہاں پر عمل نہیں ہوگا۔ اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کے کھیتی کرنے کی جگہ ہے، یعنی یہاں تم محنت کرو، روزے نماز حج و زکوٰۃ کے اعمال اگاؤ، اور اس کا پھل تم کو یہاں نظر نہیں آئے گا، اس کا پھل تمہیں بروز قیامت دکھائی دے گا، میدان حشر میں ملے گا۔ تو یہاں کھیتی کرو، پھل وہاں توڑو، اگر یہی پھل ڈھونڈو گے تو وہاں پر خسارے میں رہو گے۔ اور ایک حدیث، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے، کہتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا دنیا میں مسافر کی طرح رہو یا راستہ چلنے والے کی طرح، راستہ عبور کرنے والے کی طرح یا پھر مسافر کی طرح دنیا میں رہو۔ سرکار نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا، اور حضرت ابن عمر یہ کہتے تھے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کو اٹھو تو شام کا انتظار نہ کرو، یعنی شام ہو جائے تو تم اس امید سے مت سو کہ کل صبح پھر مجھے اٹھنا ہے، اور یہ یقین مت رکھو ہو سکتا ہے کہ صبح تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہو، اور جب تم صبح کرو تو اس امید سے نہ جیو کہ بھئی ہم پھر شام کریں گے، ہو سکتا ہے کہ شام ہونے کا موقع نہ ملے۔ یعنی زندگی کو غنیمت جانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر وقت ہر لمحہ ہما وقت جو ہے مشغول اور مصروف رہا کرو، یہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں۔ اور تم اپنی صحت کے ایام میں بیماری کے دنوں کے لیے عمل کیا کرو، یہ سرکار کی حدیث فرماتے ہیں کہ تم اپنی صحت کے ایام میں بیماری کے دنوں کے لیے عمل کیا کرو، یعنی کل اگر بیمار پڑ جاؤ گے تو تم قیام کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا، رکوع کرنا مشکل ہوگا، سجدے کرنا مشکل ہوگا، یہ بھی ممکن ہے کہ تم ٹھیک ڈھنگ سے اعمال نہ ادا کر پاؤ، اس لیے آج صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو بیماری کے دنوں کے لیے آج عمل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو صحت کے عالم میں عبادت تم اچھے انداز میں کر سکتے ہو اس کو اچھے انداز میں کیا کرو، اور بیماری کے وقت پڑے رہ کر کے جو کام نہیں کر سکتے ہو وہ آج کثرت کے ساتھ کیا کرو، درود پاک کی کثرت کیا کرو، ذکر و اذکار کی کثرت کیا کرو، صوم و صلات کو اچھی طریقے سے ادا کیا کرو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے، یعنی زندگی میں موت سے پہلے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کیا کرو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس حدیث کو ہم تک پہنچایا ایک اور دوسرے جو بھی راویوں کے ذریعے، تو اس سے پتہ چلا حضرات محترم کہ ہماری زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اگر اس پر ہم عمل کرنے لگیں تو ہماری زندگی میں چار چاند لگ جائے، انسان دنیا سے کبھی محبت نہ کرے اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص میں دنیا سے بے رغبتی اور قلت کلام دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ اس کے اندر حکمت رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت عطا کی ہے۔ مطلب ہے کہ جو کم بولتا ہے اور دنیا سے جس کو بے رغبتی ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دیندار انسان ہے، پھر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں ضرور فائدہ پہنچے گا۔ سرکار کے فرمان کا یہ مقصد ہے۔ اور سورہ نازعات آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے، یعنی جو جس نے سرکشی کیا، کبر و غرور کیا، پھر دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ کے بارے میں احادیث کریمہ میں نہایت ہی بھیانک خبر دی گئی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 3265، اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ سرکار فرماتے تمہاری دنیا کی آگ یہ آخرت کی، قیامت کی، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ کے اندر 70 گنا زیادہ جلانے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دوزخ والوں میں سب سے کم عذاب جسے دیا جائے گا، جس کے سب سے کم گناہ ہوں گے، اور سب سے کم عذاب جسے دیا جائے گا اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور وہ جوتیاں پہنتے ہی جس میں آگ کے تسمے ہوں گے، 2 تسمے ہوں گے، وہ آگ کی جوتیاں پہنتے ہی اس کے دماغ بھیجا اتنا کھولے گا کھوپڑی کے اندر، جس طریقے سے کڑھائی میں تیل کھولتا ہے، جوش مارتا ہے، چولہے کے اوپر دیگچی کے اندر جس طریقے سے تیل جوش مارتا ہے، ویسے یہاں کھوپڑی کے اندر وہ بھیجا جوش مارے گا اور وہ کھولے گا۔ سب سے ہلکا عذاب ہے یہ دوزخ کا۔ یہ بھی حدیث صحیح بخاری میں مروی ہے۔ اور ایک حدیث سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4298 میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ کو 1000 برس تک دہکایا گیا تو دوزخ کی آگ بالکل لال ہو گئی،
پھر 1000 برس تک اس کو دہکایا گیا تو دوزخ کی آگ بالکل سفید ہو گئی. اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں پھر 1000 برس تک اس کو دہکایا گیا تو دوزخ کی آگ بالکل کالی ہو گئی. تو اس وقت دوزخ کی آگ بالکل سیاہ اور اندھیری ہے. یعنی دوزخ کے اندر جن جہنمیوں کو ڈالا جائے گا اس کو لگے گا کہ میں تنہا دوزخ میں ہوں, میرے سوا کوئی یہاں پر موجود نہیں, اتنی کالی آگ ہوگی. یہ حدیث سنن ابن ترمذی میں موجود ہے. اور حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث اور مروی ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے. فرماتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوزخ میں صرف شقی داخل ہوگا. آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ شقی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اطاعت نہیں کی اور اس کی معصیت کو ترک نہیں کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کے ڈر سے گناہ کو چھوڑا نہیں, وہی شقی ہے. اس سے پتا چلا مسلمانوں کہ صرف اس حدیث پاک میں جہنمی مراد نہیں ہے, کفار و مشرکین ہی مراد نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی مومن بھی شقی ہو, بلکہ کوئی مومن بھی ایسا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے دور بھاگتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کو دل سے نکال کر گناہوں میں بے باک ہو, ایسا انسان بھی جہنم میں جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس سے نجات دے دے کچھ مدت کے بعد. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے باہر آئے. لیکن اگر ایمان ہے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تو اسے اپنی سزا پانے کے بعد یا پھر سرکار کی شفاعت سے کچھ مدت کے بعد وہاں سے نکالا جائے گا. اور ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ جنت کو دیکھو. حضرت جبریل جب جنت کو دیکھنے کے لیے گئے تو جنت اور جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد جب پلٹ کر آئے آنے کے بعد کہنے لگے یا اللہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جنت کو دیکھنے کے بعد یا جنت کا تذکرہ سننے کے بعد پھر وہ جنت میں جانے کی خواہش نہیں ظاہر کرے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے چاروں طرف مصیبتیں رکھی, تکلیفیں رکھی, بیماریاں رکھی, یعنی مصائب و آلام امتحانات چاروں طرف سے گھیر دیے. حضرت جبریل سے کہا اب دوبارہ جا کے دیکھو. جب انہوں نے دیکھا کہ جنت میں جانے کا راستہ نہایت ہی کٹھن ہے, مصیبت ہے راستے میں, پریشانیاں ہے راستے میں, اور عبادت کا بوجھ ہے راستے میں, بہت ساری تکالیف ہے راستے میں, بیماریاں ہیں, ذلت ہے, بہت کچھ ہے. ان ساری چیزوں کو اللہ کی خاطر جو برداشت کرے گا وہی وہاں تک جا سکتا ہے. تو جبریل امین نے دوبارہ آ کر کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی جنت میں جا پائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جہنم دیکھ کر کے آؤ. جب جہنم حضرت جبریل علیہ السلام دیکھنے کے لیے گئے تو آنے کے بعد انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم پروردگار عالم میں نے دوزخ کو دیکھا ہے, تیری عزت کی قسم جو بھی دوزخ کے متعلق سنے گا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا. یعنی وہ نیک اعمال کرے گا, نیک کام کرے گا اور وہ دوزخ کے اندر نہیں جائے گا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جاؤ دوبارہ جا کر کے دیکھ کے آؤ. جب دوبارہ دیکھنے کے لیے گئے تو پتا چلا کہ دوزخ, حضرت جبریل گئے اور دوزخ کو دیکھا, پھر کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم مجھے خدشہ ہے کہ کوئی بھی اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا, چونکہ دوزخ کے چاروں طرف لذت کی چیزیں رکھی گئی ہیں. دوزخ کے چاروں طرف جو ہے, دوزخ کے چاروں طرف شہوات سے ڈھانک دیا گیا ہے. دوزخ کو شہوات کی چیزیں, جو شہوت کی چیزیں ہیں, لذت کی چیزیں ہیں, جس کی طرف نفس مائل ہوتا ہے, ان چیزوں سے دوزخ کو ڈھک دیا گیا ہے. حضرت جبریل نے جب یہ دیکھا تو کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے سے کوئی بچ پائے گا. حضرات ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ سبق اور عبرت کے لیے سامان رکھا ہے. اگر ہم لوگ ان احادیث میں سرکار نے جو بیان فرمائی اس پر عمل کریں تو یقیناً انشاءاللہ العزیز ہماری نجات کا راستہ بن سکتا ہے. سورہ نازعات آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس امارہ کو اس کی خواہش سے روکا, بس بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے. جنت الفردوس میں جانے والا کون ہے؟ جو خواہشات نفسانی کی مخالفت کرے, اللہ سے خوف کرے, اللہ کی بارگاہ میں حاضری جب ہوگی اس پیشی سے وہ ڈرے اور برا کام نہ کرے تو وہ جنتی ہے. حضرات محترم مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. خلیفہ ہارون رشید نے علماء کرام کی جماعت میں ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں؟
सारे उलमा इकराम जवाब देने से कासिर और परेशान नजर आ रहे थे कि हम कैसे लिख के दें कि आप जन्नती के दोज़खी हैं। अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने कि आप जन्नती हैं कि दोज़खी हैं। इतने में एक बच्चा खड़ा होता है और होने के बाद कहता है कि मैं जवाब दूंगा कि आप जन्नती के हैं कि दोज़खी हैं। खलीफा हारून रशीद उसके मुंह तकने लगते हैं। सारे उलमा इकराम हैरान और परेशान हैं। एक छोटा सा बच्चा, नौजवान बच्चा, एक कम उम्र का बच्चा ये कैसे जवाब देगा कि ये जन्नती है कि दोज़खी है। आखिरकार खलीफा हारून रशीद इजाजत देता है कि ठीक है, आप बयान कीजिए कि मैं दोज़खी हूं कि जन्नती। तो बच्चा कहता है कि कुर्सी पर मुझे बैठने दीजिए, आप नीचे आइए। सवाल करने का मकाम छोटा होता है, जवाब देने वाले का मकाम बड़ा होता है। आखिरकार खलीफा हारून रशीद तख्त से नीचे उतरते हैं, वो बच्चा वहां पर बैठता है। उसके बाद खलीफा हारून रशीद पूछता है, ए बच्चा ये बताओ मैं जहन्नमी हूं या जन्नती। वो बच्चा पूछता है, ये बताइए क्या आपने कभी जिंदगी में ऐसा आपके साथ वाकया पेश आया है कि कोई गुनाह आप करने जा रहे थे, आपको रोकने वाला कोई नहीं था, सिर्फ आप अल्लाह के खौफ से उस गुनाह को करने से बाज रहे। तो खलीफा हारून रशीद ने कहा, हाँ ऐसा मेरे साथ पेश आया है कि मैं चाहता तो वो गुनाह करता, मगर अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से मैंने ख्वाहिशात नफसानी को मारा और दूर आ गया, वो गुनाह नहीं किया। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि बेशक आप जन्नती हैं। सारे उलमा किराम पूछने लगे, ए बच्चा ये बताओ तुमने कहां से देख के बताया कि ये जन्नती है, कि इन्होंने एक गुनाह छोड़ दिया अल्लाह के खौफ से तो जन्नती हो गया। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि आपको मालूम नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नाज़ियात में क्या फरमाया, फ़अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, कि जो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने से खौफ करे और ख्वाहिशात नफसानी को रोके हो और वो गुनाह ना करे अल्लाह के खौफ से, फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, तो जन्नत ही उसका ठिकाना है। जब इन्होंने गुनाह अल्लाह के खौफ से नहीं किया, अल्लाह से डरा, तो कुरान कहता है कि ये जन्नती है। वही बच्चा हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इमाम शाफई का बचपना था, सारे उलमा किराम उछल पड़ते हैं और सब के सब उस हजरत इमाम शाफई के बचपने को हाथों हाथ लेते हैं और अपने कंधे में उठा करके दादो तहसीन से नवाजते हैं। यहाँ पर हजरत मोहतरम अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, उससे मुराद क्या है? तो कहते हैं मुतलकन या इससे मुराद यह है कि कोई इंसान मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेशी होगी, इस खौफ से अगर उसने गुनाहों से बाज रहा, दूर रहा और अल्लाह तबारक व तआला के डर से वो गुनाह नहीं किया, उससे यही मुराद है। और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के इस खौफ को पसंद फरमाता है और उस बंदे को जन्नती बना देता है। जन्नती बना दे। जन्नत क्या है? जन्नत के सिफात में फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वह नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी बशर के दिल में उसका ख्याल गुजरा है। चुनांचे सूरह सदा आयत नंबर 17 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फला तअलम नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, सो कोई नफ्स नहीं जानता कि अल्लाह ने उसकी आंखों की ठंडक के लिए किन नेमतों को छुपा रखा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में बंदों के लिए नेमतें तैयार कर रखी हैं। और हजरत अबू हुरैरा से मरवी के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो जन्नत की नेमतों में रहेगा, वह खौफ ज़दा नहीं होगा, उसके कपड़े मैले नहीं होंगे और ना कभी वो बूढ़ा होगा, हमेशा हमेशा के लिए जवान ही रहेगा। ये जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है। और एक हदीस पाक सही बुखारी की हदीस हजरत उबादा बिन सामित से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं, हर 2 दर्जों के दरमियान का फासला जमीन से आसमान तक का है। तो और फिरदौस सबसे बुलंद दर्जा है। सरकार फरमाते उसी जन्नत के उसी जन्नत से चार दरिया निकले हैं, जन्नत के 4 दरिया निकलते हैं और उसके ऊपर अर्श है। तो जब अल्लाह से मांगना चाहो तो जन्नतुल फिरदौस के बारे में मांगा करो, तमन्ना किया करो। हजरात मोहतरम, दोज़ख और जहन्नम दोनों की सिफात आप हजरात की खिदमत में मैंने पेश की है। अब मैं खुद अपने आप भी और आपसे भी ये अपील करूंगा और मैं खुद भी इस चीज पर खुद को आमादा करूंगा इंशाअल्लाहुल अजीज। बल्कि अल्लाह के फजल करम से मैं भरपूर कोशिश करता हूं अल्लाह के फजल करम से कि गुनाहों से बाज रहा जाए। लेकिन आपसे भी अपील है कि अल्लाह तबारक व तआला से आप भी दुआ करें, मेरे लिए भी और आपके लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को जहन्नम से दूर रहने वाला काम करने और जन्नत से करीब होने वाला काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।